اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاد یا قیامت کے پہلے جگائے جانے کی منزل کے بارے میں جواب دیتے ہوئے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حکیم لقمان اپنے بیٹے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اگر تمہیں موت کے بارے میں کوئی بھی شبہ ہو یا کوئی بھی شک ہو موت کے متعلق، تو جب تم پر نیند غالب آنے لگے تو تم نیند کو روک لو، اور اگر تمہیں کوئی شبہ ہو معاد یا قیامت کے پہلے جگائے جانے کے بارے میں، تو جب تمہاری آنکھ کھل جائے تو تم اپنی آنکھ کو کھلنے سے روک لو۔ اس کے بعد امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر انسان غور اور تدبر کرے اس بے اختیاری پر، اس لیک آف کنٹرول پر، کہ جب اس کے اوپر نیند غالب آتی ہے تو وہ سونے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور جب اس کی آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ جاگنے پہ مجبور ہوتا ہے، اگر انسان اپنی اس کیفیت پر غور و تدبر کرے، میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں، تو اس کو احساس ہو جائے گا کہ اس کی جان کسی کے قبضے میں ہے۔ عزیزان گرامی، sleep has often been called the counterfeit of death، ہے نا؟ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ موت کی ہی ایک بدلی ہوئی شکل ہے۔ ہمیں یہ سکھلایا جاتا ہے بچپن سے کہ جب آپ بستر پر فائنلی لیٹیں سونے کے ارادے سے، تو آپ وضو کر کے لیٹیں، دن بھر کے جانے انجانے کیے ہوئے گناہوں کے لیے معافی مانگیں، جو ترک واجبات خدا نخواستہ اگر ہو گئے ہوں انہیں ادا کر لیا اگر ہے تو بہتر ہے، اور نہیں تو ضرور یہ ارادہ لے کر کے سوئیں کہ اگلے دن پہلی فرصت میں انہیں ادا کرنا ہے۔ جو اخلاق میں ہم سے چوک ہوئی ہے، بالخصوص والدین کے ساتھ، شریک حیات کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، کبھی خدا نخواستہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کے لیے معافی مانگ کر سو۔ ہمیں یہ بھی سکھلایا جاتا ہے کہ جب نیند غالب آنے لگے تو ضرور اہل بیت علیہم السلام پر درود بھیجو، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو سلام کرو، اور حسین مظلوم سید الشہداء علیہ السلام کی مصیبتوں کو یاد کر کے تب سو۔ عزیزان گرامی، امام محمد باقر علیہ السلام نے موت اور معاد کے فلسفے کو، کہ جس کو لے کر نان بلیورز یا جو ایتھیسٹس ہیں یا وہ لوگ کہ جو اللہ کے وجود سے انکار کرتے ہیں، جو آفٹر لائف کو نہیں مانتے، جو آخرت کے منازل سے انکار کرتے ہیں، ان کے لیے ایک ایسی دلیل رکھی ہے کہ جس سے انکار وہ نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی انسان دنیا میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سونے کا تجربہ نہیں ہے یا مجھے جاگ جانے کا تجربہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک ایسی بات میرے مولا نے، ایک ایسی مثال سامنے رکھی ہے، ایک ایسی دلیل سامنے رکھی ہے، ایک ایسا پروف دیا ہے، سامنے کی بات ہے، زندگی کی ایک معمولی سی چیز کو اٹھا کر، یہ ان کے علم کا کمال ہے کہ میرے آقا نے بتا دیا کہ دیکھو، جب تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ تم اپنی نیند کو روک سکو یا اپنی آنکھ کو کھل جانے سے روک سکو، زبردستی اپنے کو سلا لو یا زبردستی اپنے کو جگائے رکھو، تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہاری جان کسی کے قبضے میں ہے۔ جس طرح سے انسان نیند سے ایک حد کے بعد لڑ نہیں سکتا، اسی طرح موت جب غالب آتی ہے تو انسان اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ لہٰذا بالکل اسی طرح کہ جیسے جب انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے نیند سے، بس اسی طرح اسے معاد یا قیامت کے پہلے جو جگائے جانے کی منزل ہے، جو مرحلہ ہے، اس میں اٹھا دیا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، اتنی سادہ سی مثال دے کر امام محمد باقر علیہ السلام نے پھر ایک بار یاد دلا دیا ہمیں کہ ہماری جان بے شک اس قادر مطلق اللہ رب العالمین کے قبضے میں ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔